بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا جی، پاکستان کا الیکشن کا امتحان کے لئے مرحلہ کے لئے وہ گزر چکا ہے اور اگلا مرحلہ حکومت سازی کا آ چکا ہے. اور بڑا عجیب سے الیکشن ہوا جس میں عمران خان صاحب کو رائٹ آف کیا تھا. وہ جو ہے ایک بڑی طاقت سے واپس آئے اور بہت زیادہ کنٹروورشل الیکشن ہے. پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ اس الیکشن کی ساخت کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا. عالمی ادارے جو ہیں اس پہ آلریڈی جو ہے لکھ چکے ہیں بہت زیادہ. اور میں اپنے ہوش میں نے بھی کافی الیکشن دیکھے ہیں 2008 13 18. اتنا زیادہ نیگیٹو پریس عالمی ادارے سے نہیں ملا اور کچھ حرکتیں بھی ایسی ہوئی. الیکشن والے دن صبح ٹیلی فون بند کر دیا گیا. الیکشن سے پہلے ایک پارٹی کا سمبل لے لیا گیا. 250 قسم کے عجیب مرچی، ٹماٹر، جوتا، فاختہ، پتہ نہیں کیسے کیسے نشان دیے گئے ایک پارٹی کو، تحریک انصاف کو. اس کے باوجود جب ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو ریزلٹس میں تحریک انصاف واضح لیڈ کر رہی تھی. وفاقی حکومت اور جو ہے پنجاب میں 2/3 سے جیت رہی تھی. جو میڈیا دکھا رہا تھا رات صبح بلکہ 4-5 بجے تک. کے پی میں تو جسے کہ جھاڑو ہی پھیر دیا تھا تقریباً 85% سے، مطلب 3/4 سے بھی اوپر. اور کراچی میں بھی تقریباً جھاڑو پھیر دیا تھا، تقریباً 85 سے 90% سیٹیں تھیں. تو پھر معاملہ جو ہے پتہ نہیں کہاں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، انویزیبل ہینڈز آئے، کیا ہوا، وہ تبدیل ہو گیا. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو عالمی ادارے جو ہیں، مطلب پہلے تو جتنے بھی ممالک ہیں جن کے آبزرورز آئے ہوئے تھے مانیٹرنگ کے لیے، امریکہ سے لے کے یورپین، ان سب نے جو ہے اس الیکشن کے بارے میں سوال اٹھایا ہے. میری نظر سے چائنا، سعودی عرب اور دبئی کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں گزری یو اے ای یعنی کہ، لیکن ان ممالک سے کافی زیادہ آسٹریلیا تک کی ایک آ گئی پریس ریلیز. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. یہ معیشت کے ساتھ لنک ہے اور معیشت جو ہے، کیونکہ ہم نے آگے آئی ایم ایف نیا پروگرام لینا ہے، انویسٹرز کانفیڈنس چاہیے. تو اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہی جا رہا ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ کی طرف جو ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو منع کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ کولیشن نہیں کریں گے. تو وہ صرف حکومت سازی کے عمل میں اس وقت جائیں گے جو ان کی جو سیٹیں ڈسپیوٹڈ ہے اس پہ فیصلہ آ جائے، اور اگر ان کو مل جائے تو وہ جائیں گے، ورنہ نہیں جانے کا ارادہ. تو موسٹ لائکلی ایسا ہی ہوگا کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن بننے جا رہی ہے اور ایک بہت ویک کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. معاف کیجیے گا. اس ویک کولیشن کو اب لیڈ کون کرتا ہے؟ نواز شریف صاحب کی تو پوزیشن نہیں رہی. جہانگیر ترین نے آج استعفیٰ دے دیا سیاست سے. پی ٹی آئی نے اس الیکشن میں کافی لوگوں کی سیاست ہی کمپلیٹلی ختم کر دی. جہانگیر ترین نے استعفیٰ دے دیا. خٹک صاحب جو ہے وہ برے طریقے سے ہار گئے. جے یو آئی کا جو ہے صفایا ہو گیا، اے این پی کا صفایا ہو گیا، اور مور لیس نون لیگ کا بھی ہو گیا تھا. تو سندھ میں پیپلز پارٹی رہ گئی تھی، لیکن عمران خان ابھی سندھ تک فوکس نہیں ہوا تھا، ان کا پنجاب اور کے پی تھا. تو وہاں انہوں نے اپنی پریزنس شو کر دی. اور سندھ میں بھی کراچی اور حیدرآباد عمران خان کا ہی ہے. لیکن 12 اب سٹاک مارکیٹ ہماری جو ہے وہ اس نے اپنی روایت بھی توڑ دی. اور سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آج تقریباً 1878 پوائنٹ ڈاؤن ہوئی. اور الیکشن کے بعد سے 2 ٹریڈنگ سیشن آئے. فرائیڈے کا ٹریڈنگ سیشن تھا اور منڈے کا تھا. الیکشن کے بعد 3080 پوائنٹ جو ہے مارکیٹ گری، جو 4.8% ہوتی ہے. اور صرف آج کے دن جو 1878 پوائنٹ، ایک ٹائم پہ جو 2000 سے زیادہ تھی، 1878 پوائنٹ جو صرف آج کے دن تھی، یہ سٹاک مارکیٹ کی تاریخ کی 9ویں ہائیسٹ ڈکلائن تھی. یعنی کہ 9 دفعہ جو اس سے زیادہ جو ہے، اس سے کم دفعہ جو ہے مارکیٹ وہ گری ہے. تو سٹاک ایکسچینج کے جو انڈیکس ہے آج وہ 61,065 پوائنٹ میں بند ہوا. بیچنے والوں میں جو ہے وہ سر فہرست انڈیویجولز، عام لوگ جنہوں نے ووٹ دیا تھا اور ان کو ایسا لگا ہوگا کہ ان کا ووٹ کو عزت نہیں دی گئی. وہ انہوں نے $2.6 ملین کا مال بیچا. کمپنیز نے بھی مال بیچا تقریباً $0.85 ملین کا. فنڈز نے بھی مال بیچا $1.15 ملین کا. جنہوں نے خریدا وہ تھے فارینرز، جنہوں نے $2.9 ملین کا خریدا. بروکرز نے $0.77 ملین کا اور انشورنس نے $2.17 ملین کا خریدا. جو سٹاک مارکیٹ آج گری
وہ جو ہے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو کہا روایت ٹوٹ گئی 2008 2013 اور 2018 الیکشن کے اگلے دن بازار تیز ہوتی جاتی تھی اور بڑھتی تھی 2 سے 3% ماضی میں بڑھی اور آج کے دن 47% گری. اور جو گری ہے اس کے پیچھے جو ہے وجہ سے $1.5 ارب کا لوگوں کا سرمایہ کاروں کا نقصان ہوا جو روپوں میں بنتا ہے 427 ارب روپے. یہ $1.5 ارب جو ہے آئی ایم ایف کی قسط سے بھی یہ 1.5 قسط سمجھ لیں اب آئی ایم ایف کی ہوتی ہے. ہم نے اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں تو ہم نے آپ کو الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اگر نتائج اچھے نہیں آئے تو شاید یہ روایت ٹوٹ جائے اور مارکیٹ جو ہے اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر پائے. مارکیٹ کا پرابلم کیا ہوا آج مارکیٹ گری کیوں؟ مارکیٹ کا پرابلم ہے انسرٹنٹی. نمبر 1 مارکیٹ نے جب یہ سٹیٹمنٹس انٹرنیشنلی آئے بڑے بڑے جریدے لکھ رہے ہیں اکانومسٹ لکھ رہا ہے ٹائمز لکھ رہا ہے گارجین لکھ رہا ہے نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے بلکہ ان کی تو ہیڈ لائن یہ کہ عمران خان نے ون. اور بٹ یہاں پہ جو ہے وکٹری سپیچ ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب وکٹری سپیچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہ جی اور پھر کل بول رہے تھے کہ ہمیں قوم نے مینڈیٹ دیا ہے. تو بہرحال اللہ ہی پوچھے ان کو ہم تو نہیں پوچھ سکتے. تو مارکیٹ ایک بہت انسرٹنٹی فیز میں آ چکی بھی ہے. مارکیٹ دیکھ رہی ہے کہ ایک ویک کولیشن بننے جا رہی ہے. اب فیصلہ کس پہ ہوتا ہے کہ بلاول بنتے ہیں یا شہباز بنتے ہیں یا مریم بنتے ہیں یا نواز شریف بنتے ہیں. یہ 4 ہی بندے ملے ہوئے 2 خاندان اور 4 لوگ اس پاکستان میں اور کوئی قابل ہے نہیں. ہمارے جیسے لوگ تو چنے بیچتے ہیں نا. تو اب کون بنتا ہے میری نظر میں کسی کو ہی بنا دیں بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا. تو مارکیٹ کو شاید اچھا نہیں لگ رہا تو مارکیٹ اس انسرٹنٹی کو دیکھ رہی ہے. ساتھ میں اب وہ بھی سوال ہو رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ انہوں نے تو جو ہے ایک نے 300 یونٹ فری بجلی کا اعلان کیا تھا ایک نے 200 یونٹ کا کیا تھا ایک نے کہا تھا تنخواہیں ڈبل کر دوں گا ایک نے کہا تھا موٹر وے بنا دوں گا ایک نے کہا تھا ہوائی اڈے بنا دوں گا. تو اب یہ کرنے آ رہے ہیں تو مارکیٹ کو آبویسلی گھبراہٹ تو بنتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. دوسرا ایک آپ کے سامنے ہسٹوریکل پس منظر بھی رکھ دیتے ہیں. پاکستان میں وزیر اعظم کون کتنے عرصے کے لیے رہا؟ جو 4 سال سے زیادہ جو پاکستان میں 76 سال کی تاریخ میں وزیر اعظم اپنی سیٹ پہ رہے وہ صرف 3 وزیر اعظم تھے. 3 سے 4 سال صرف 4 وزیر اعظم تھے. 2 سے 3 سال 3 وزیر اعظم تھے. 1 سے 2 سال 5 وزیر اعظم. 6 مہینے کے لیے 3 وزیر اعظم آئے پاکستان میں اور لیس دین 6 منتھ 4 وزیر اعظم آئے. تو پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے اپنے 5 سال نہیں کٹے اور یہ جو پچھلے 6 سال گزرے 6 سال میں تو 5 وزیر اعظم چینج ہوئے ہیں. میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. بلکہ وہ بڑا مشہور تھا کہ باجوہ صاحب نے بھی پتہ نہیں جب آئے تھے وزیر اعظم تو ان کے ہوتے ہوئے سارے وزیر اعظم گئے. جب باجوہ صاحب آئے چیف جسٹس آرمی چیف تو اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے. پھر جو ہے شاہد خاقان عباسی آئے. پھر الیکشن ہوئے کیئر ٹیکر آئے تیسرا آئے. پھر چوتھے عمران خان صاحب آئے. پھر 5ویں شہباز شریف صاحب آئے. پھر 6ٹھے کاکڑ صاحب آ گئے اور اب 7ویں جو ہے کیئر ٹیکر میں آ جائے. تو 2017 سے لے کے 2024 تک 7 وزیر اعظم آئے. تو ایوریج 1 سال کی بنتی ہے. اب ان وزیر اعظموں کو نکالا کیسے یہ گئے کیسے یہ بس آخری چیز سی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. 7 وزیر اعظموں کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے فائر کیا تھا. 6 کو سپریم کورٹ نے نکالا ہے. ایک کو جو ہے وہ جو ہے 6 کو سپریم کورٹ نے نکالا ہے. پھر اس کے بعد 6 جو ہے وہ جو انٹرم پرائم منسٹر تھے وہ آئے اور خود اپنی طبعی موت ان کی ہو گئی. 5 نے ریزائن کیا ہے. 4 نے تقریباً کو کی وجہ سے نکلے. ایک ہمارے وزیر اعظم اسیسینیٹ ہوئے اور ایک لاس آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب دی گریٹ. تو یہ ہماری صورتحال ہے. اب اس کو دیکھتے ہوئے بھی مارکیٹ پینک کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اتنے زیادہ وزیر اعظم تبدیل ہونا نہیں متحمل کر سکتا. بیچ میں یہ کیئر ٹیکر کا نظام بھی ختم کریں. ایک آتا ہے کیئر ٹیکر 3 مہینے 6 مہینے کے لیے. ابھی اس کیئر ٹیکر نے کیا کچھ نہیں کیا. پاکستان کی FBR کو چھیڑ دیا, پتہ نہیں انرجی سیکٹر کو چھیڑ دیا, پرائیویٹائزیشن کو چھیڑ دیا, پتہ نہیں کیا کیا اپروول دی. ابھی تو نئی حکومت آئے گی تو بتائے گی. تو جو وزیر اعظم ہو جیسے بھارت میں ہوتا ہے وہی جو ہے الیکشن کرائے اور اس سے پاورز لے لی جائے اور اداروں کو صحیح کیا جائے. ادارے الیکشن کمیشن اتنا ٹرانسپیرنٹ اور پاورفل ہو
کہ وہ جو ہے اگر اس حکومت کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا بھی ہو تو الیکشن کرا سکے. ہمارا الیکشن کمیشن تو اس نے تو انکمپیٹنسز کی ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس نے جو ہے 3 دن لگا دیے, ریزلٹس نہیں دے پا رہا تھا. 1 سے 1.5 سال آگے کرتے گئے الیکشن کی, جی تیاری نہیں ہے, ہلکا بندی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت بہت پریشان کن حالات میں ہے. آنے والی حکومت کے لیے چیلنجز جو ہیں سمجھے کہ آتے ہی نہیں بلکہ پہلے سے ہی شروع ہیں. اور بڑا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اگر جو حکومت جاتی ہے اور اس میں بہت سارے سوال و جواب ہیں ان کے بہت سارے کینڈیڈیٹس میں, فرض کریں گے اگر وزیر اعظم نواز شریف ان کے سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ 2 سیٹوں میں سے 1 سیٹ ہارے ہیں, اور 1 سیٹ جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہے کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یاسمین راشد جیتی ہے. تو اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ ان کو بھی اترنا پڑ جائے یا ان کی سیٹ نکل جائے تو وہ کس مورل اتھارٹی سے جا کے یہ بات کریں گے. اس وجہ سے مارکیٹ ڈاؤن ہے. بہت بہت شکریہ.